موت کے آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ عمر بھر رکھے رہی سر پر ضرورت کا پہاڑ، تھک گئی سانسیں تو اب آرام فرماتی ہے ماں۔ اور شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں۔ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتہ کے موضوع پر سماعت فرمائیے ایشیا کے معنات خطیب انقلاب سید عباس ارشاد نقوی کا بیان بآواز بلند نعرہ صلوات۔ أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب قلوبنا مولانا بالقاسم آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إني تاركم فيكم الثقلين کتاب اللہ وعطرتی اہل البیت صلوات۔ حضرات گرامی، حقیقت انسانی اپنی جگہ، لیکن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غم میں غمزدہ ہوتا ہے۔ غم اہل بیت سے بڑا نہ کوئی غم ہے، گریہ اہل بیت سے بڑا نہ کوئی گریہ اور نہ مصیبت کا کوئی موقع ہے۔ مجھے آپ کے سامنے مسلسل جس موضوع کے تحت گفتگو کرنا ہے، آج مختصر طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اتمام حجت کے طور پر کہ یہ حدیث جسے حدیث ثقلین کہتے ہیں اور جو پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبہ جناب احمد مجتبی حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس میں ایک قرآن ہے اور ایک میرے اہل بیت ہے، اور جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس حدیث ثقلین کے ذیل میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر وہ شخص جو قرآن و اہل بیت سے وابستہ ہے، جو قرآن کو بھی مانتا ہے اور اہل بیت کو بھی مانتا ہے، تو صرف ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ وابستگی کا تقاضا یہ ہے کہ جو عقیدہ قرآن کے لیے ہو تو وہی عقیدہ آل محمد کے لیے ہو، جو اعتبار قرآن پر ہو وہی اعتبار اہل بیت کے لیے ہو۔ اس لیے کہ اس میں لفظ ثقلین کا استعمال کیا، اور یہ ثقلین تثنیہ کا صیغہ ہے، اور عربی زبان میں ثقلین دو کے لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن و اہل بیت دو ہیں، دو ثقل ہیں، لہذا ان کا تثنیہ ثقلین بنا۔ جیسے دو مغربین تثنیہ بنا، دو مشرقین تثنیہ بنا، حسن و حسین حسنین تثنیہ بنا۔ ایک صلوات بھیجے اور عربی جاننے والے
تشریف فرما ہیں طلاب موجود ہیں کہ عربی میں تثنیہ کا قاعدہ یہ ہے کہ تثنیہ وہیں پر بنتا ہے جہاں دو ہوں اور دونوں کی حقیقت ایک ہو. بھائی مغرب اور مشرق ان دونوں کا تثنیہ نہیں بنے گا. مغرب اور مغرب دو مغرب ہیں، اس کی بھی حقیقت ایک اس کی بھی حقیقت ایک، تو اب تثنیہ بنا ہے مغربین. دو مشرق اب تثنیہ بنا مشرقین. حسن و حسین نبی کے دو نواسے، تثنیہ بنا سبتین حسن و حسین. دیکھیے یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ عربی میں تثنیہ اسی وقت بنتا ہے جب دو ہوں اور دونوں کی حقیقت ایک ہو. کاظمین دو امامین دونوں معصوم، لہذا تثنیہ بنا کاظمین. حسن و حسین دو امام ہیں، دونوں کی حقیقت ایک ہے، دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لہذا تثنیہ بنا حسنین. یہ ان لوگوں کا بھی جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مزاج امام حسن اور تھا، مزاج امام حسین اور تھا. اگر دونوں کا مزاج ہوتا تو حسن و حسین کہلاتے، حسنین نہ کہلاتے. صلوات بھیجے تمہارے حسنین تثنیہ بنا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں پر دو ہوں اور دونوں کی حقیقت ایک ہو وہیں پر تثنیہ بنتا ہے. قرآن و اہل بیت کے لیے لفظ ثقلین کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو حقیقت قرآن کی ہے وہی حقیقت اہل بیت کی ہے. تو جب دونوں کی حقیقت ایک ہے تو پھر دونوں کے لیے عقیدت بھی ایک ہونا چاہیے. دونوں سے وابستگی کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کا احترام اور دونوں کی تعظیم بھی ایک ہی سی ہونا چاہیے. لیکن عزیزان گرامی میں نے کل عرض کیا تھا کہ افسوس کی بات ہے کہ جو عقیدہ قرآن کے لیے ہے وہ عقیدہ اہل بیت کے لیے نظر نہیں آتا. آپ دیکھیے قرآن کے لیے کیا عقیدہ ہے کہ یہ جو قرآن کتاب کی شکل میں اوراق کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے تو کیا پیغمبر ایسا ہی قرآن دے کے گئے ہیں؟ کیا قرآن یہ جو چھپا ہوا قرآن ہے، یہ جو پرنٹڈ قرآن ہے، کیا پیغمبر اسلام ایسا ہی قرآن ہمیں دے کے گئے؟ کیا اللہ نے جبریل کے ذریعے نبی کے پاس کسی شکل کا قرآن بھیجا؟ کہ صاحب اس شکل کا نہیں بھیجا. نبی نے چھپا ہوا تو جانے دیجئے، لکھا ہوا بھی نہیں دیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ قرآن کی جب یہ حقیقت نہیں ہے تو پھر یہ قرآن کی شکل کیوں ہے؟ اسے کاغذ کے کپڑے کیوں پہنائے گئے؟ اسے اوراق کا لبادہ کیوں پہنایا گیا؟ کہا صاحب اس لیے کہ تلاوت میں آسانی ہو. تو قرآن کو کاغذ کا لبادہ پہنایا گیا تاکہ تلاوت میں آسانی ہو. اہل بیت کو بشریت کا لبادہ پہنایا گیا تاکہ ہدایت میں آسانی ہو. صلوات بھیجے محمد. وہاں پر اوراق کا لباس ہے، وہاں پر کاغذ کا لباس ہے، لیکن اللہ کے قرآن دیکھ کے، قرآن کی جلد دیکھ کے، قرآن کے کاغذ کو دیکھ کے اسے کاغذ نہیں مان سکتا، اس لیے کہ اس کی حقیقت اور ہے. ویسے ہی اہل بیت کو لباس بشر میں دیکھ کے کوئی ان کو بشر نہیں مان سکتا. صلوات بھیجے محمد. وہ پیکرے بشر میں آئیں، بشر نہیں ہے. جیسے قرآن اوراق کی شکل میں ہمارے پاس ہے مگر یہ اوراق اس کی اصل نہیں ہے، اوراق اس کی شکل ہے. ویسے ہی اہل بیت کی حقیقت ہے نور. اللہ نے بشریت کا لباس پہنایا، بشریت کا لبادہ پہنایا تاکہ ہدایت میں آسانی ہو. اور یہ آسانی اہل بیت کے لیے نہیں ہے، یہ آسانی ہمارے لیے ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہدایت دینے میں آسانی ہو، یہ اس لیے ہے کہ ہمیں ہدایت لینے میں آسانی ہو. صلوات بھیجے محمد. دوسرے سے ایک بات عرض کرنا آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے قرآن کے لیے کیا عقیدہ ہے کہ قرآن ما فوق الکتب ہے کہ اکمل کتب ہے. یہ قرآن جو یہ جس پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں یہ اکمل کتب ہے، افضل کتب ہے کہ ما فوق الکتب ہے. کہ صاحب یہ معجزہ ہے، معجزہ یہ اکمل کتب نہیں ہے، یہ ما فوق الکتب ہے. تو اہل بیت بھی اکمل بشر نہیں ہیں، ما فوق البشر ہیں. صلوات بھیجے محمد علیہ.
بھائی اس بات کو میں آپ کو سمجھا دوں اور گفتگو کو تمام کر دوں آج کے لیے کہ یہ پیکر بشر میں ہیں، افضل بشر نہیں ہیں، اکمل بشر نہیں ہیں۔ ایک عقیدہ اہل بیت کے لیے ہے کہ یہ انسان کامل ہیں، یہ اکمل بشر ہیں۔ تو دیکھیے اکمل بشر ماننا اہل بیت کے احترام کے خلاف ہے، اس لیے کہ اکمل بشر بننا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ افضل بشر بننا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ بھائی ہم آپ اگر کوشش کریں، ریاضت کریں، تقوی اختیار کریں تو ممکن ہے کہ افضل بشر ہو جائے، اکمل بشر ہو جائیں۔ تو اکمل بشر بننا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، مگر اہل بیت بننا مشکل نہیں ہے، ناممکن ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ انہیں اللہ نے ما فوق البشر بنایا ہے۔ ما فوق البشر کا مطلب کہ یہ اللہ اور بندوں کے بیچ میں وسیلہ ہیں۔ جیسے قرآن اللہ اور بندوں کے بیچ میں وسیلہ ہے، ویسے ہی اہل بیت بھی اللہ اور بندوں کے بیچ میں وسیلہ ہیں۔ اب یہ پیکر بشر میں ہیں، انسان کی صورت میں ہیں، مگر یہ صرف انسان نہیں ہے، یہ صرف بشر نہیں ہے، ما فوق البشر ہے۔ اس بات کو ہمارے علماء نے یوں سمجھایا کہ دیکھیں اللہ اور بندے کے بیچ کوئی اتصال ممکن ہی نہیں ہے، اللہ اور بندوں کے بیچ کوئی اتصال ممکن ہی نہیں ہے۔ بندہ اللہ سے متصل نہیں ہو سکتا ہے، بندہ اللہ سے متصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال یوں بیان کی ہے کہ جیسے آگ اور پانی، اس بات کو توجہ سنیے گا، جو فرق آگ اور پانی میں ہے یہ مثال ہے، وہی الوہیت اور عبدیت میں ہے۔ اگر آگ زیادہ ہو اور پانی کم ہو تو آگ پانی کو کھا جائے گا، وہ اگر پانی زیادہ ہو اور آگ کم ہو تو پانی آگ کو بجھا دے گا۔ تو جیسے پانی اور آگ کا میل نہیں ہو سکتا، ویسے ہی بندہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا اور اللہ بندے تک نہیں آ سکتا۔ مثال علماء نے دی ہے آگ اور پانی کی، توجہ رکھیے گا، مثال دی ہے آگ اور پانی کی کہ اگر آگ زیادہ اور پانی کم تو آگ پانی کو بھاپ بنا کے اڑا دے گا، اور اگر پانی زیادہ ہے اور آگ کم ہے تو پانی آگ کو بجھا دے گا۔ لیکن اب اگر آگ کی گرمی پانی تک پہنچانا ہو تو کیا کیا جائے؟ کہا صاحب اگر آگ کی حرارت، آگ کی گرمی پانی تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے ذریعہ یہ ہے کہ کوئی ظرف لیجئے، کوئی برتن لیجئے، اس برتن کے اندر پانی کو رکھیے اور اس برتن کو آگ کے اوپر رکھیے۔ اب یہ برتن آگ سے گرمی لیتا رہے گا، پانی کو گرمی دیتا رہے گا۔ جیسے اہل بیت ادھر سے رزق لیتے رہیں گے، ادھر والوں کو رزق دیتے رہیں گے۔ آواز بھیجے محمد علیہ۔ مثال بیان کی ہے، مثال، اسے آپ حقیقت نہ سمجھ لیجیے گا، یہ ایک سمجھانے کے لیے مثال بیان کی ہے کہ ادھر برتن بیچ میں ہے اور پانی برتن کے اندر ہے۔ اب آگ کی گرمی برتن لے رہا ہے اور پانی کو یہ حرارت دے رہا ہے، تو وہ جو برتن کے اندر ہے اسے پانی کہتے ہیں، اور برتن جس کے اوپر ہے اسے آگ کہتے ہیں۔ اس برتن کو کیا نام دیا جائے؟ اس برتن کو کیا کہا جائے؟ تو جو اس برتن کو پانی کہے وہ بھی غلط ہے، اور جو اس برتن کو آگ کہے وہ بھی غلط ہے۔ ویسے ہی اہل بیت تو اللہ و بندوں کے بیچ میں ہیں، جو اہل بیت کو اللہ کہے وہ بھی غلط ہے، جو اہل بیت کو بشر کہے وہ بھی غلط۔ صلوات ہے محمد۔ یہ ما فوق البشر ہے۔ جیسے قرآن اکمل کتاب نہیں ہے، قرآن ما فوق الکتب ہے۔ تو عزیزوں میں نے تمام کیا کہ جو عقیدہ اہل بیت کے لیے ہونا چاہیے، قرآن کے لیے ہونا چاہیے، وہی عقیدہ کم سے کم آل محمد کے لیے ہو۔ انشاءاللہ کل آخری مجلس ہے، مولا نے چاہا تو آج کی کمی کو میں کل پورا کرنے کی کوشش کروں گا کہ تقاضا یہی حدیث ثقلین سے تمسک کا کہ ہمارے عقائد کو جو قرآن کے لیے عقیدہ ہے وہی اہل بیت کے لیے ہونا چاہیے۔ جب قرآن کے لیے یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن کے اوراق اصل نہیں ہیں، اس کی اصل وہی ہے، ویسے ہی اہل بیت جو پیکر بشری میں آئے ہیں
تو کوئی انہیں بشر نہ سمجھے. اب جیسے قرآن کے لیے عقیدہ ہے کہ اگر قرآن پارا پارا کر دیا جائے، قرآن نظر آتش کر دیا جائے تو یہ ظاہر قرآن پارا پارا ہوا ہے، باطن قرآن پر اثر نہیں پڑا. ویسے ہی اہل بیت کے لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں، سر تن سے جدا کر دیا جائے، لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو یہ ظاہر پر اثر ہوا ہے، باطن پر اثر نہیں ہوا ہے. اور اس کا ثبوت میدان کربلا میں ملا کہ وہ بے گور و کفن لاشا ہے اور وہ سر حسین نو کے سینہ پر تلاوت کر رہا ہے. عزیزوں، آج 5ویں امام کی شہادت بھی ہے اور آج کی شب امام حسین کے سفر کی شب بھی ہے کہ جو آپ نے مکے سے کربلا کے لیے فرمایا ہے. حج کو عمرے سے تبدیل کیا جب دیکھا کہ حاجی احرام میں خنجر لگائے ہوئے آئے ہیں. اللہ اکبر، جس کا باپ کعبے میں پیدا ہوا ہو اس کے قتل کی تیاریاں خانہ کعبہ میں ہو رہی ہیں کہ سرکار سید الشہداء نے خطبہ دیا 8 ذی الحجہ کو اور فرمایا کہ اب یہ سفر آخر ہے. تو ملتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس آگے بڑھے. وہ آگے بڑھ کے سرکار سید الشہداء کی کلائی پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آپ فرزند رسول ہیں، آپ مجھ سے رشتے میں چھوٹے ہیں، علم میں مرتبے میں مجھ سے بلند ہیں، عہدے میں مجھ سے بلند ہیں. میں کوئی جسارت تو نہیں کر سکتا آپ کی شان میں، لیکن میں آپ کو روکوں گا کہ جدھر کا ارادہ ہے ترک کر دیجئے. حضرت نے فرمایا کہ ابن عباس، رات میں سویا تو میں نے خواب میں اپنے نانا کو دیکھا کہ میرے نانا کے سر پا ماما نہیں ہے، میرے نانا کا گریبان چاک ہے، آستینیں چڑھی ہیں اور کہہ رہے ہیں ان اللہ شاہی اراغا قتیلا، اے حسین اللہ کا ارادہ ہے کہ تم اس کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ. ایک مرتبہ ابن عباس نے کہا اچھا آقا آپ جاتے ہیں تو جائیں مگر کم سے کم بیویوں کو تو نہ لے جائیں. ابھی حسین کچھ کہتے کہ ایک محمل کا پردہ ہلنے لگا، آواز آئی ابن عباس ارے کیا بھائی اور بہن کو الگ کر دینا چاہتے ہو؟ آپ نے پہچانا یہ بی بی زینب کی آواز تھی. میں کہوں گا اے بی بی، ارے یہ جدائی برداشت نہیں ہے. کیسے دیکھا ہوگا کہ جب شمر ملعون خنجر لیے حسین کے سینے پر بیٹھا ہے اور بی بی در خیمہ سے آواز دے رہی ارے او بزر ساتھ، ارے میرا ماجا یہاں زبا کیا جا رہا. دینی تقاریب کے آڈیو ویڈیو سیڈیز اور کیسٹ کا خزانہ گوہر کیسٹ سینٹر، جہاں آپ کو ملیں گے نماز، تلاوت کلام پاک، سوز، سلام، مرثیے، نوحے، مجالس، حدیث قصہ، قصیدے خوانی، مناجات اور بھی دینی تقاریب کے بے شمار کیسٹس. جب بھی آپ کو دینی تقاریب کے کسی بھی کیسٹس کی ضرورت ہو تو تشریف لائیں گوہر کیسٹ سینٹر، نزدیک امام باڑہ ناظم صاحب، وکٹوریہ اسٹریٹ، لکھنؤ، یا پھر مفتی گنج چوراہا، لکھنؤ.